السلام علیکم، آداب ناظرین۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ادارے دارالعلوم محمد رضا بن شاپور میں، جو کہ ہماری آواز کا ادارتی دفتر بھی ہے، آج عالم اسلام کی وہ معروف شخصیت ہمارے یہاں تشریف لائی ہے، جنہوں نے مختلف موضوعات پر تقریباً 42 سے زائد کتابیں تصنیف فرما چکے ہیں، اور کئی کتابیں ابھی مختلف موضوعات پر مرحلے طبع میں بھی ہیں اور آج تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا، چونکہ حضرت کا وقت ہم یہ جانتے ہیں کہ کافی قیمتی وقت ہے، اس میں ہمیں کچھ وقت ملا، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور آج ہم حضرت سے کچھ گفتگو کریں گے، ان کے خیالات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور یقیناً یہ ہمارے ناظرین کے لیے، جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے بہت ہی معلومات افزا گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں ہماری آواز میں۔ حضرت، جو سب سے پہلی چیز ہم یہ جاننا چاہتے کہ آپ نے تاریخ اسلام میں کافی ساری کتابیں تصنیف فرمائی اور کافی دسترس آپ رکھتے ہیں، لیکن جو دور حاضر کے نوجوان علماء ہیں یا طلباء ہیں، یہ کافی دوری ان کی تاریخ اسلام سے ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں مدارس میں شروع ہی سے تاریخ کے درس کی طرف یا تاریخ کے مطالعے کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا گیا۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں تو تاریخ ایک سبجیکٹ کی حیثیت سے پڑھائی جاتی رہی، اور تاریخ میں یونیورسٹیوں کے اندر ریسرچ کا بھی سلسلہ بہت قدیم ہے۔ اس نقطۂ نظر سے جب ہم اپنے مدارس کا جائزہ لیتے ہیں تو پرائمری درجے کی بیسکوں کے اندر تو بطور سبق کچھ تاریخی واقعات یا کچھ تاریخی شخصیتوں سے متعلق بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن آگے چلنے کے بعد تاریخ کے سبق سے متعلق ہمارے ہاں کوئی گھنٹی نہیں ہوتی، اور آج تو کچھ ایسا ہے کہ اوپر کی جماعتوں میں برائے مطالعہ تاریخ اسلام کی کچھ کتابیں رکھی جاتی ہیں، لیکن اس کا معاملہ صرف ایک امتحانی پرچے کے طور پر ہوتا ہے۔ لڑکے اس پوری کتاب کا مطالعہ بھی نہیں کرتے ہیں، انہیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کون کون سے سوالات اہم ہو سکتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں، صرف وہی ایک چیپٹر پڑھتے ہیں۔ تو یہ اجباری مسئلہ ہو جاتا ہے ان پر۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ تاریخ میں دلچسپی پیدا کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ تاریخ قوموں کا ورثہ ہے اور اس ورثے کو بچا کر کے رکھنے میں مستقبل کی بھلائی مضمر ہے۔ ہمارے یہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ تاریخ ایک تقویم پارینہ ہے، اس سے تعلق یا ربط رکھ کر کے یا اس کی طرف لڑکوں کو مائل کر کے ہم کیا حاصل کر سکیں گے۔ لیکن جو قومیں اپنی ماضی کی تاریخ سے بیگانہ ہوتی ہیں، اپنے اسلاف کے کارناموں سے بے خبر ہوتی ہیں، انہیں مستقبل کی آگہی یا حال کا ادراک بھی
اس انداز سے نہیں ہوتا ہے جس انداز سے ایک بالغ نظر عالم یا مفکر کو ہونا چاہیے، کیونکہ تاریخیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قومیں اپنے آغاز سے لے کر ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوئے کس حد تک پہنچیں اور کیسے پہنچیں، ہمارے اسلاف نے یا پورکھوں نے کیسی جدوجہد کی کہ انہوں نے اسلام کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں، دنیا کے منظرنامے پر اپنی عظمتوں کے چراغ روشن کیے۔ جب اور پھر دوسرا پہلو بھی ہے کہ قومیں کیوں زوال پذیر ہوتی ہیں، ان کے زوال کے اسباب و عوامل کیا ہوتے ہیں۔ یکبارگی عروج و اقبال کی بلندیوں سے وہ قوم پستیوں کی طرف کس طرح چلی جاتی ہے، اور جو قوم کل تک دنیا کے منظرنامے پر سرِ فہرست نظر آتی تھی، آج پس پردہ چلی جاتی ہے۔ تو تاریخ کا اگر اس نقطۂ نظر سے مطالعہ کیا جائے اور جو تاریخی شخصیتیں ہیں، تاریخ ساز شخصیتیں ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، پھر ان کے عروج و اقبال کی داستان پڑھی جائے، اور بعد میں بہت ساری قومیں زوال پذیر ہوئیں تو ان کے زوال کے اسباب، محرکات اور ان کے عوامل پر غور کیا جائے تو یہ ساری چیزیں ہمیں تاریخ سے ملیں گی۔ تو ایسی صورت میں ہمارا ذہن عروج و اقبال کی طرف، قوموں کو لے جانے والے افراد کی طرف مرکوز ہوگا، اور ہم جن افراد کے ذریعے، ان کے ناشائستہ کارناموں کے ذریعے یا ان کی کم اندیشی کی بنا پر جس نتیجے میں قومیں پہنچی ہیں، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور یہ تاریخ کا اگر یہ نقطۂ نظر ہو مطالعے کا تو یقیناً وہ تاریخ ہمارے لیے مفید ہوگی، وہ تقویم پارینہ نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارے ہاں جمود پائے جاتا ہے، اس جمود کی ایک وجہ ہمارا نصاب تعلیم بھی ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے یا خوش آئند مستقبل ہے کہ آج تاریخ کی کتابیں برائے مطالعہ رکھی جاتی ہیں، تو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لڑکے امتحان کی پیریڈ سے ہٹ کر کے پورے زمانے طالب علم، پورے زمانے درس میں وہ تاریخ کے کم سے کم جس حساب سے کتاب داخل ہے، ان سے یہ کہا جائے کہ اتنے صفحات روزانہ آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں ان سے یہ بھی کہا جائے اور خود ہر مہینے ان سے اس کے بارے میں سوالات بھی کیے جائیں، تاکہ اندازہ ہو کہ انہوں نے کتنا پڑھا اور کتنی دلچسپی کے ساتھ پڑھا۔ ہمارے ہاں مدارس میں، ہمارے بچپن میں تو یہ دستور تھا کہ جمعرات کے دن درس نہیں ہوتا تھا، پچھلے درس کے بارے میں جائزہ لیا جاتا تھا، لیکن اب شاید جائزے کا یہ اصول ختم ہو چکا ہے۔ اب ششماہی اور سالانہ امتحان ہی میں یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کا سبق ناغہ ہوگا،
مگر اس پوائنٹ پر غور نہیں کرتے کہ لڑکے نے 6 روز جو کچھ پڑھا ہے تو واقعی اس نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، یاد کیا ہے یا نہیں کیا ہے، سمجھ میں آیا ہے یا نہیں سمجھ میں آیا ہے۔ اس جمعرات کے دن کے تقریری یا تحریری امتحان سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ تو تاریخ سے یا اسباق سے یا علوم سے دلچسپی دلانے کے لیے سوالات بھی بہت ضروری ہیں۔ چنانچہ جدید طریقہ تعلیم یہ ہے کہ کلاس میں لڑکے آئیں تو پچھلے سبق سے متعلق کچھ پوچھا جائے تاکہ وہ اگلے سبق کے لیے اپنا ذہن بنا سکیں۔ وہ صرف اسی لیے کہ اندازہ کیا جاتا ہے کہ کل اس شخص نے جو کچھ پڑھا اس کے ذہن میں ہے کہ نہیں۔ ترغیب بہت ضروری ہے اور لڑکوں کی اس نہج پر تربیت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے تاریخ کے لیے اگر ہم اسباق متعین کرتے ہیں تو ہمارے نصاب تعلیم میں بہت سارے علوم و فنون ہیں۔ تاریخ کی کتابیں اگر درسن سبقاً نہ بھی پڑھائی جائیں تو برائے مطالعہ ان کو رکھا جائے، اور ابتدا سے ایسا کیا جائے کہ ایسی کتابیں رکھی جائیں کہ جو جس درجے کے جس معیار کا لڑکا ہے اسی معیار کی کتابیں رکھی جائیں، اور اس سے تاریخ کے بارے میں سوالات بھی کیے جائیں۔ اور جب یہ بات پیدا ہو جائے گی تو اللہ چاہے گا تو خود ان کے ذہن میں کم سے کم تاریخ سے بہت زیادہ دلچسپی تو نہیں، کچھ کو ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ آخر میں وہ تاریخ کے اچھے اسکالر بن جائیں، کیونکہ ہر فرد کا ذہن الگ الگ علم و فن کی طرف راغب اور مائل ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر نہیں بھی ہوا، مائل نہیں بھی ہوا، فقہ کی طرف اس کا رجحان ہے، حدیث کی طرف اس کا رجحان ہے، منطق و فلسفہ کی طرف رجحان ہے، ادب کی طرف رجحان ہے، تو جس طرف رجحان طبع ہے آگے کی تعلیم اسی انداز سے دی جائے تاکہ اس کا ایکسپرٹ اور ماہر بن کے نکلے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تاریخ میں کورا رہ جائے گا۔ جو مطالعہ کیا ہے اس نے وہ تاریخ سے بے بہرہ نہیں ہوگا، اور پھر تاریخی حوالے سے اپنے مستقبل کے لیے تاریخی شخصیتوں کے نقش قدم پر چل کر آگے کی منزلیں طے کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت، آپ نے متعدد موضوعات پر تقریباً 3-3.5 درجن کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ سب کی کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، سب کتابیں یقیناً مطالعہ میں رکھنے کے لائق ہیں، مطالعہ کرنے کے لائق ہے، لیکن وہ ایک کون سی کتاب ہے جو آپ عوام و خواص سب کو مطالعہ کرنے کے لیے کہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے یہاں کہ کسی قلمکار سے اس کی تحریروں کے میں ایک تحریر کے انتخاب کے لیے کہا جائے تو اس کے لیے بہت بڑی مشکل ہے۔ ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ ایسے موضوعات پر لکھا ہے کہ جو ہماری جماعت میں وہ موضوع تقریباً خالی تھا۔ مثال کے طور پر خلفائے راشدین ہوئے، مشائخ اعظام کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، ائمہ اربعہ پر جو ایک ضخیم کتاب لکھی، بحر ذخار کا جو ہم نے ترجمہ کیا جس کا آج تک کوئی ترجمہ نہیں ہوا، بلکہ 200-250 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایران نے اسے طبع کرایا، تو یا سیرت پر میں نے کتاب لکھی، بزرگان دین پر کتابیں لکھی، تو صرف یہ سوچ کر کے کہ اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں ہے، تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ان کتابوں کے جو کسی کی فرمائش پر لکھی گئی
باقی ساری کتابیں اہم ہیں، لیکن صرف آپ ایک کتاب کا انتخاب کرنے کی بات کہتے ہیں تو میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ ہم جس رسول اعظم رسول برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم انہی کی سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کریں، کیونکہ وہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ایسی صورت میں میری جو نئی کتاب ہے سیرت رسول اعظم دعوت و تبلیغ کے تناظر میں، تو اس میں کئی جہت سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور خواص و عوام کے لیے مفید بھی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت اور آپ کے کارنامے سامنے آتے ہیں، اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ نقطۂ آغاز سے لے کر نقطۂ عروج تک کن مساعی اور کوششوں کے ذریعے پہنچی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے افراد پیدا کیے جو دنیا کے لیے مشعل راہ بنے، اور خود سرکار نے فرمایا کہ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تو ہر فرد رہبر و رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پر دعوت دین ایک اہم فریضہ ہے، اور اس نقطۂ نظر سے میں نے وہ کتاب، اور انبیاء کا مقصد بعثت ہی دعوت اور تبلیغ دین ہوتا ہے، اور یہ تبلیغ کیسے کی جاتی ہے، کن مشکلات سے ایک مبلغ کو گزرنا پڑتا ہے، کن دشواریوں سے ایک داعی کو نمٹنا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو ایک داعی کن مشکلات سے گزرتا ہے، ایک داعی کے لیے مدعو قوم کی نفسیات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اسے جذبات کے بجائے ہوش اور حکمت سے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے چند پہلو اس کتاب کے اندر ایسے ہیں کہ اگر اس کا بغور مطالعہ کیا جائے گا تو اس سے ایک تاریخ کا سبق بھی ملے گا، عروج و اقبال کس طرح حاصل ہوتا ہے اس کی تمیز بھی حاصل ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ افراد کیسے تیار کیے جاتے ہیں یہ بھی معلوم ہوگا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہر شخص اس کتاب کو، حالانکہ علماء حق کے لیے وہ کتاب نہیں لکھی گئی ہے، وہ تو خود ہی بہت بڑے اسکالر ہوتے ہیں، بڑے مطالعے ہوتے ہیں، میں نے اپنے ناقص مطالعے کی روشنی میں اس کو لکھ دیا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام و خواص اس کو پڑھیں گے تو یقیناً اس سے فائدہ انہیں حاصل ہوگا، بلکہ صرف ایک داستان کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک سبق آموز تاریخ کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کریں تو یقیناً ان کے لیے مفید بھی ہوگا، اور تاریخ میں دلچسپی کا سبب بھی بنے گا۔ تحریر یقیناً دیر پا ہوتی ہے، لیکن جو جدید فارغین مدارس ہیں ان کے اندر اس سے متعلق کافی حد تک جمود پایا جاتا ہے، تو اس جمود کو آخر کار کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے؟ یہاں جو بات ہم نے کہی کہ مطالعے کے لیے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں لائبریریاں قائم ہیں،
لڑکے درسیات کے علاوہ غیر درسی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اخبارات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، رسائل کا بھی۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ لڑکوں کو شروع ہی سے اس بات کی عادت ڈالی جائے کہ وہ خارجی مطالعہ کریں۔ مثال کے طور پر پرائمری درجات یا فوقانیہ کے درجات تک کے لیے لڑکوں کی جو میگزینیں آتی ہیں بچوں کی، ادب اطفال کی، ان کو مدرسے میں منگایا جائے اور لڑکوں سے کہا جائے کہ ان کا مطالعہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ منتہی درجے کے یا متوسط درجے کے طلباء کے لیے بھی جہاں تک ہو سکے جس مدرسے کی جتنی بساط ہو، ادبی مذہبی رسائل منگائے جائیں اور اخبار بھی ایک دو ضرور منگائے جائے۔ تو اس طریقے سے لڑکوں کو شوق پیدا ہوگا کتاب اور مطالعے کا۔ رہی بات یہ کہ آج جو یہ جمود ہے جو نہ پڑھنے کا، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری موبائل کی ہے۔ موبائل کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے بالکل ہفتہ خواں جو ہے ایک ڈبیے میں جمع کر دیا ہے۔ مکتبہ شاملہ ہے، فلاں ہے، جو کتاب چاہیے جس وقت چاہیے وہ دستیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، یہ آسانی ہے، مگر جو معنویت کتاب کو سامنے رکھ کر کے مطالعہ کرنے میں ہے، وہ معنویت موبائل میں یا سننے سے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ خود سوچ لیں کہ قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ نہیں؟ تو کتاب سے دلچسپی، علم سے دلچسپی ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کتاب میں پڑھا، موبائل میں دیکھ لیا، اسکرین پر دیکھ لیا، لیکن ہم اس وقت عجلت میں مطالعہ کرتے ہیں، اور کتاب جب سامنے ہوتی ہے تو ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو بات سمجھ میں نہیں آتی بار بار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف نے جو کچھ کہا ہے اس پر ہم ریمارک بھی کر سکتے ہیں، کیا اس نے صحیح کہا، کیا غلط کہا، یا اس کے کیا کیا اور پہلو ہو سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر اس میں اس کا ادراک ہمیں ہوتا ہے جب مطالعے کی میز پر کتاب ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موبائل کے اس زمانے نے اس طریقے سے لوگوں کو کتابوں سے بے نیاز کر دیا ہے کہ ابھی 3 سال پہلے، یہ لاک ڈاؤن لگنے سے پہلے، میں شروع ہی سے کتابوں کا شوقین رہا ہوں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھے جو تہواری ملتی تھی عید بقرعید پر، میں کبھی اسے خرچ نہیں کرتا تھا، اس سے کوئی نہ کوئی کتاب ہی خریدتا تھا۔ اور پھر جب سے میں مدرسے میں ہوا، میری تنخواہ اگر 70 روپے تھی تو 20 روپے کی کتاب میں ضرور خریدتا تھا۔ تو اس طریقے سے دلچسپی ہوتی تھی۔ اور پہلے ہمارے ہاں کوئی بھی عالم ہو، چاہے وہ غریب سے غریب عالم ہو، اس کی الماری میں 10-20 کتابیں ضرور مل جاتی تھیں۔ اب تو ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی تنخواہیں لاکھ، پون لاکھ، 80,000، 90,000، 50,000 سے کم ایڈڈ مدارس میں تنخواہ نہیں ہے، لیکن ان میں 100 مدرس کو لے لیے تو شاید ہی کوئی ایسا ملے گا جو کتابیں اپنے پاکٹ سے خریدتا ہو، اخبار یا رسالہ خریدتا ہو۔ حالانکہ اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اردو مٹ رہی ہے، سرکار نہیں، سرکار کچھ نہیں مٹاتی ہے، قوموں کو دوسری قومیں برباد نہیں کرتی ہیں، خود انسان کا اپنا کردار اسے برباد کرتا ہے، یا قوموں کا کردار ان کو پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہم
کتابیں خریدیں، اردو کی خریدیں، رسائل خریدیں، جبھی تو ان کی اشاعت ہوگی، اور جب اشاعت ہوگی تو اردو فروغ پائے گی، اور جب اشاعت ہی نہیں ہوگی تو سمٹتا جائے گا معاملہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کی بات ہے، 3 سال پہلے کی بات ہے، جب سے موبائل بالکل عام ہوا ہے، ایک کتب خانے والے سے میری بات ہوئی جو بہت بڑا ہے، تقریباً اس نے کئی 100 کتابیں چھاپی ہیں، اور اس کی دکان پر ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی ہے، اور جو آرڈر جاتا ہے باہر پورے ہندوستان میں وہ الگ۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب ادھر 2 سال کے اندر 40% قوت خرید گھٹ گئی ہے، یعنی اگر 100 روپے کی کتاب روز بکتی تھی تو اب محض 60 روپے کی بکتی ہے۔ اور لاک ڈاؤن کے بعد تو معاملہ یہ ہوا کہ انہی دکانوں پر میں جا کے بیٹھا تو ایک گاہک بھی میری موجودگی میں نہیں آیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم خریدیں گے ہی نہیں تو کتابیں چھپیں گی نہیں، اور جمود اور تعطل اسی طریقے سے پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے اس جمود کو توڑنے کی کہ مطالعہ اور مطالعے کا شوق جب تک کہ طلبہ میں شروع سے نرسری ہی سے ان طلبہ میں مطالعے کا ذوق نہیں پیدا کیا جائے گا، اور کتابوں سے مطالعے کا ذوق نہیں پیدا کیا جائے گا، تو وہ آگے چل کر کے نہ کتاب خریدیں گے نہ رسالہ خریدیں گے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں گھوسی بہت بڑا قصبہ ہے، مدینۃ العلماء کہا جاتا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں اخبار منگائے جاتا ہو۔ ان کے برخلاف لوگ ہوٹلوں پر جا کر کے، ڈاکٹروں کے مطب میں جا کر اخبار تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن گھروں پر نہیں منگاتے کہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں یا خود پڑھائیں۔ اور پھر یہاں غیرت کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ اخبار پڑھنے کے لیے ہوٹل پر چلے جاتے ہیں، جہاں آپ 10 روپے کی چائے پیتے ہیں، کہ آپ 5 روپے کا اخبار نہیں خرید سکتے۔ اس کے برخلاف ہندوؤں کے ہاں میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی دکان ہے، لیکن وہ اخبار ضرور منگائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اشاعت ہندی اخبارات کی ہوگی کہ اردو اخبارات کی ہوگی۔ تو مطالعے کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے جب مطالعے کا ذوق اور ذرا خودداری اور اس کے ساتھ رہنا چاہیے کہ کتاب پڑھنی ہے تو یہ نہیں فلاں صاحب آپ مجھے کتاب دے دیجئے۔ متنبی نے کسی شعر میں کہا تھا، شعر تو یاد نہیں ہے، کہ کتاب محبوب ہے، محبوبہ ہے، اور کوئی محبوبہ کو مستعار نہیں دیتا۔ تو آپ کی بھی کتاب محبوب ہے تو آپ دوسروں سے مستعار کیوں لیتے ہیں؟ آپ کی حیثیت ہے تو آپ خود کتاب خریدیے، تاکہ آپ بھی پڑھیں، آپ کے گھر کے لوگ بھی پڑھیں، اور آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس وقت کام کرنے سے زیادہ پبلسٹی یعنی اشتہار بازی کا جو ہے بازار گرم ہے، ایسے وقت میں بھی آپ مسلسل تسلسل کے ساتھ کام کیے جا رہے ہیں، تو نوجوان علماء کو، جدید فارغین مدارس کو اس سے متعلق کوئی اہم مشورہ؟ مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ آدمی معیار زندگی کی طرف دوڑ رہا ہے، اور کچھ ہمارے سماج کی بھی دین ہے، اور سماج ہم ہی نے بگاڑا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ پہلے زمانے میں تھا تو مالدار آدمی بھی غریبوں کے ہاں رشتے کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں محسوس کرتا تھا۔ غریب جس طرح مالداروں کے وہاں شادیاں ہوتی تھیں، اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ غریبوں کے وہاں بھی ان کے معیار کے مطابق شادی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب دنیا کا مزاج بدل گیا ہے، کوئی بڑا آدمی بڑے ہی آدمی کے وہاں جائے گا، چھوٹے آدمی کے وہاں رخ نہیں کرے گا۔
یا پھر چھوٹے آدمی بھی اگر کسی چھوٹے آدمی کا وہاں رشتہ کرتے ہیں تو وہ معیار یہی رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے بڑے لوگوں کے یہاں اہتمام ہوا یہ غریب بھی اہتمام کرے، چاہے وہ قرض ہی لے کر کے کرے۔ تو یہ حسن اخلاق اور قناعت سے دوری کا مسئلہ ہے، اور پھر سماج نے بھی ہم کو مجبور کر دیا ہے۔ اشتہار بازی میں ہمارا یقیناً دنیاوی فائدہ ہے، اور اشتہار کی وجہ سے شخصیتیں منظرنامے پر بھی آ جاتی ہیں، اور پھر ان کے لیے بہت سارے دنیاوی معاملات، معاشی معاملات، سماجی معاملات یہ حل اور آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے جو آپ نے کہا کہ میں کام کر رہا ہوں، کیا مسلسل کام کر رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے اپنے باپ سے قناعت سیکھی۔ میرے والد نے 50 سال تک ایک جگہ تعلیم دی، کر کے رشک یا حسد بھی نہیں ہوتا ہے۔ نہ مجھے شوق رہا کہ اچھے کپڑے پہنوں، نہ مجھے شوق رہا کہ میں اچھی سواریوں پر چلوں، نہ مجھے یہ شوق رہا کہ دنیا جو ہے مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھے یا مجھے اپنے سر پر بیٹھائے، یا دنیا مجھے نظر نیاز پیش کرے۔ جو مجھے ملتا تھا اسی پر میں قانع اور صابر و شاکر رہا، اور آج بھی ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ مقرر تھا نہیں کہ میں تقریریں کرتا۔ میں نے سوچا کہ جو فاضل اوقات درس تدریس سے بچتے ہیں، کچھ لکھنے پڑھنے کا کام ہی کیا جائے۔ تو اب اللہ کا یہ فضل ہے کہ وہ جذبہ میرے اندر جنون کی حد تک پہنچ گیا، اور بغیر کسی نفع و نقصان، ضرر و زیان، نفع و زیاں کے پرواہ کیے بغیر میں اس منزل میں قدم جمائے ہوئے ہوں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان کتابوں کے لیے، ان کی اشاعت کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کتابوں سے مجھے کوئی ایک پیسے کا فائدہ نہیں، نہ میں اسے بیچتا ہوں۔ تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ آدمی یکسو ہو کر کام اسی صورت میں کر سکتا ہے جبکہ وہ قناعت پسند ہو۔ دنیا کہاں جا رہی ہے، سماج کہاں ہے، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس توکل اور گوشہ گیری کی زندگی سے سماجی سطح پر، اقتصادی سطح پر مجھے اور لوگوں کے مقابلے میں بڑی پستی ہے۔ اگرچہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، لیکن اس کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں میرا مکان یا میرا کپڑا، میرا لباس دیکھ کر کے وہ کوئی مجھے اہمیت نہیں دیتے، اور یہ چونکہ معیار کا زمانہ ہو گیا ہے، صلاحیتوں کی کوئی بات نہیں ہے، تو اس لیے لوگ جو ہیں اسی طرف بھاگ رہے ہیں، اور قناعت کی طرف آنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ پھر بھی اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ضرور نکلیں گے جو کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ دارالعلوم امام محمد رضا بندی شپور کے اساتذہ، طلباء اور اس سے منسلک کئی ایک ادارے ہیں، ان اداروں کے ذمہ داران کو، وہاں کے اساتذہ اور طلباء کو کوئی اہم خاص کون سا پیغام آپ دینا پسند فرمائیں گے؟ پچھلی گفتگو میں اداروں اور طلباء اور اساتذہ سے متعلق بہت کچھ گوشے آ چکے ہیں۔ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ چاہے اراکین ہوں، اساتذہ ہوں یا طلباء ہوں، اراکین کا خلوص یہ ہونا چاہیے کہ ہم علم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ادارہ کھول رہے ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں، اپنی انانیت کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ انہیں طلباء ہیں، مدرسین ہیں،
پیش آنا چاہیے اور ان کی قدر و منزلت کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے اساتذہ ہیں، یقیناً پرائیویٹ اداروں میں جس طریقے سے مولانا صاحب علی صاحب نے ہم کو بتایا کہ یہ پرائیویٹ ہی ادارہ ہے، مگر ان کا اخلاص ہے اور ان کی قناعت پسندی ہی ہے کہ انہوں نے اس مدرسے کو ایک مسجد میں قائم کیا، اور آج ان کی کوشش اور جدوجہد سے، ان کے اخلاص عمل سے ایک بہت بڑی عمارت قائم ہو چکی ہے۔ بیرونی طلبہ بھی ہیں یہاں اور مقامی طلبہ بھی ہیں، تو یہ ان کا اخلاص ہے۔ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، یہ چاہتے تو کسی ایڈڈ مدرسے میں بھی ہو سکتے تھے، لیکن قلیل تنخواہ پر، قناعت کی بنیاد پر یہ رہے اور جد و جہد کرتے رہے۔ یہاں ان کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ میں پڑھا دوں اور پڑھانے کے بعد بے نیاد ہو جاؤں، نہیں، طلبہ کی تربیت بھی یہ کرتے رہے اور طلبہ کو اس لائق بناتے رہے کہ وہ آگے چل کر کے فیلڈ میں کام کریں، اور ان کا اخلاص تھا، اس کی برکت تھی کہ ان کے نائبین بھی انہی کے نقش قدم پر چلے۔ اور تو یہ بنیادی چیز اخلاص ہے، تینوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اراکین میں یہ اخلاص ہونا چاہیے کہ ہمیں اچھی طریقے سے مدرسہ چلانا چاہیے، ہاں نگرانی ضرور کرنی چاہیے کہ تعلیم ہوتی ہے کہ نہیں، اور پھر اگر کوئی کوتاہی دیکھیں بھی تو اپنے تحکمانہ انداز سے اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ اساتذہ کی میٹنگ لیں، اس میں باتیں بتائیں، اور پھر اس کوتاہی کے تدارک کی جو تدبیر ہو سکتی ہے سب مل جل کر کے اس کو دور کریں۔ اور طلبہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ مدرسے میں آئے ہیں تو یہ سوچ کر کے آئیں کہ ہم اس ادارے میں آئے ہیں یا یہاں آئیں تو ایک مقصد لے کر کے آئے ہیں، اس مقصد کو انہیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو علم حاصل کریں، ہاں ان کے لیے تفریح کے اوقات بھی ہونے چاہیے، وہ اس وقت میں تفریح کریں، مطالعے کا جو وقت ہے اس میں مطالعہ کریں، درس کا جو وقت ہے پوری پابندی کے ساتھ درس میں شریک ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آرام کا جو وقت ہے وہ آرام بھی کریں۔ کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 11-12 بجے تک بلا وجہ وہ گنگناتے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ طالب علم ہیں، ان طالب علموں کے لیے ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اور اس قیمتی وقت کو اگر انہوں نے نہیں سمجھا اور اس کا استعمال نہیں کیا تو گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تو ایسی صورت میں لڑکوں کو یہ چاہیے کہ ہر وقت کو ایک نظام اور پروگرام کے تحت 24 گھنٹے انہیں بانٹ لینے چاہیے، اس میں آرام بھی کرنا چاہیے، اس میں کچھ تفریح بھی کرنی چاہیے، دماغ فریش بھی کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ درسی مطالعہ بھی کرنا چاہیے، غیر درسی مطالعہ بھی کرنا چاہیے، کچھ لکھنا بھی چاہیے۔ ہمارے ہاں معاملہ جب سے فوٹو اسٹیٹ کا آ گیا ہے، لوگ لکھنا نہیں جانتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا اس ادارے کے ذمہ داروں سے کہ جہاں جہاں بھی وہ اپنے ماتحتی میں ادارے چلا رہے ہیں، طلبہ کو بچپن ہی سے لکھنے کی مشق کرائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج فارغین سے کہہ دیجئے کہ یہ خط لکھ دیں تو شاید بہت مشکل ہو جائے گا، کیا القاب و آداب ہوں گے یہ وہ جانتے نہیں، املا کی غلطیاں بھی بے شمار ہوتی ہیں۔ تو اچھا آپ ذرا غور کیجئے کہ جدید جو ادارے ہمارے ہیں، اس کے جو نرسری اور فلاں اڈے کا، اس میں پڑھایا کم جاتا ہے، لکھایا زیادہ ہے۔ لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ سبق جو ہے وہ مشق بھی ہوتا ہے، تحریر بھی بنتی ہے، اور املا کی غلطیوں سے آدمی پاک بھی رہتا ہے، اور پھر آگے چل کر کے اس کا تحریری ذوق جو ہے وہ بیدار ہوا
تو وہ کتابیں بھی لکھ سکتا ہے، مضامین بھی لکھ سکتا ہے، اپنے معاشی ضمیر کو ادا بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ تحریر کی طرف بھی توجہ دی جائے، طلباء کے نظام الاوقات کو خود متعین کیا جائے کہ وہ فجر بعد کیا کریں گے، پھر اس کے بعد ناشتے کے بعد درس میں آئیں گے، اس کے بعد درس سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے، پھر کھانا کھائیں گے۔ تھوڑی دیر انہیں یہ کہا جائے کہ 10 ہی منٹ 15 ہی منٹ وہ لیٹ لیں، پھر اس کے بعد ان سے کہا جائے کہ اب کتابوں کے مطالعے میں مصروف ہو جائیے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد انہیں کہا جائے کہ ذرا سا تم لوگ باہر ذرا ٹہل کے شائستگی کے ساتھ، یا کوئی گیم ووم بھی وہ کھیلنا چاہیں تو ان کو اجازت دی جائے، پھر مغرب کے بعد وہ مطالعے میں مصروف ہو جائیں، عشاء تک وہ مطالعہ کریں، عشاء کے بعد کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد بھی تھوڑی دیر مطالعہ کریں، اور اس کے بعد متعین یہ کر دیا جائے کہ دن غروب ہونے سے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے تک وہ اپنا کام مکمل کر لیں، پھر سو جائیں، تاکہ فجر کے اول وقت میں وہ اٹھ کر کے اپنا سارا کام کریں۔ تو یہ میں کہنا چاہوں گا، باقی چیزیں جو ہیں ہمارے یہاں اصل میں تربیت ہی کی کمی ہے، نظام الاوقات کی کمی ہے، اور ہمارے ہاں وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں پہچانی جاتی ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اساتذہ بھی وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اور طلباء کو بھی اس سے روشناس کریں، اور بتائیں کہ بھئی جو گزر گیا وقت وہ آنے والا نہیں ہے۔ تمہاری طالب علمی کا یہ زمانہ ہے، پڑھنے کا زمانہ ہے نا، تو پورے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھو، تاکہ یہ تمہارا بیش قیمت وقت تمہاری مستقبل کی کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ تو یہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و نورانی تھے، جو ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور یقیناً بہت معلومات افزا آپ نے گفتگو فرمائی۔ ہم حضرت کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ ناظرین سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں، ناظرین میں طلباء ہوں، علماء کرام بھی ہوں، کہ حضرت کی گفتگو کو آپ جو ہے ریپیٹ کر کے آپ سنیں، کیونکہ یہ معلومات افزا گفتگو آپ کو دوسری کسی سے شاید ہی سننے کو مل جائے۔ بس اسی امید کے ساتھ ہم اپنی اس انٹرویو کو، اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ یقیناً حضرت کی گفتگو سے فیض یاب ہوں گے۔ السلام علیکم۔